إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. یہ سورہ صف کی آیت میں چوتھی آیت ہے، آپ کے سامنے پڑھی. یہ آج کے درس کا موضوع نہیں ہے، میں اس پر شاید 100 درس قرآن دے چکا ہوں، اور آئندہ بھی میرا گلا ٹھیک ہوا، صحت بہتر ہوئی تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں اس پر اپنی گزارشات پیش کروں. آج میں نے جس وجہ سے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ کل ہی آپ نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑے ہولناک تصادم کا خاتمہ دیکھا. تصادم پچھلے چند روز سے بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملے کی صورت میں شروع ہو چکا تھا. بھارت نے اس دفعہ طے کیا ہوا تھا کہ پاکستان کو خاکم بدہن مٹا کر چھوڑے گا. ظاہر ہے اس کو اپنی فوجی قوت پر، اپنی عسکری قوت پر بڑا ناز ہے، اپنے وسائل پر بہت بڑا ناز ہے. وہ اس وقت دنیا کی بڑی اقتصادی قوت بننے کا خواب دیکھ رہا ہے. پاکستان کو بھارت نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. پاکستان اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے بنا ہے، ورنہ ہندو لیڈروں نے، گاندھی اور نہرو اور پٹیل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی پاکستان کی مخالفت کی. قائد اعظم کی بصیرت یہ محسوس کر چکی تھی. علامہ اقبال اس سے پہلے ہی یہ جان چکے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، یہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی. ان کی عقیدے الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی تاریخ الگ ہے، ان کا تمدن الگ ہے. یہ اکٹھے رہے تو اس صورت پہ رہے کہ مسلمان حاکم تھے. مسلمانوں نے ان کو، ہندوؤں کو مٹایا نہیں، لیکن ہندوؤں کا خواب یہ تھا کہ مسلمانوں کو مٹا ڈالے. اب وہ اس خواب کے تحت پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے خلاف سازشوں میں بھی اور عملی اقدامات میں بھی سرگرم ہو گئے. اس وقت تک 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں. کل 4تھی جنگ شروع ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اور دنیا کی ساری قومیں بیدار ہو گئی. ان کو اب محسوس ہو رہا تھا کہ انڈیا کا وزیر اعظم مودی حقیقت میں کسی ٹھوس موقف کے بغیر پاکستان پر الزام لگا کر تو وہ پاکستان کے وجود کو مٹانا چاہتا ہے. چنانچہ انہوں نے ایک بہانہ تلاش کیا. اس بہانے کے تحت پچھلا تقریباً 1-1.5 ہفتہ اس صورتحال کشیدگی کی صورتحال میں گزرا. فکر یہ ہے کہ کل عملی طور پر جنگ شروع ہوگی. 3 روز تک مختلف جو موجودہ دور کے جدید ہتھیار ہیں ان کا استعمال ہوتا رہا. ڈرون خاص طور پر
اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرون ہندوستان سے پاکستان پر پھینکے جاتے رہے. پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے بڑی حد تک صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن جب پاکستان کا صبر دیکھا مودی نے محسوس کیا کہ میرا کھیل تو اس طرح نہیں بنے گا، تو اس نے کھلی جنگ شروع کر دی. پاکستان کی فضائی جو تنصیبات تھی، فضائی اڈے جو تھے، فضائی فوج کے جو بڑے بڑے مراکز تھے، ان پر حملے شروع کر دیے. جب یہ صورتحال بنی تو اس کے بعد پاکستانی حکومت، پاکستانی افواج کے لیے صبر کرنا ممکن نہیں رہا. چنانچہ ہمارے جان باز شاہینوں، ہماری فضائیہ کے پائلٹوں نے اللہ کا نام لیا اور عہد کر کے تحریری طور پر وہ نکلے کہ ہم جانیں دے کر واپس نہیں آئیں گے، جانیں دینے جا رہے ہیں. اب معاملہ شروع ہوا اور پاکستان نے چند گھنٹوں میں بھارت کو ایسا سبق سکھایا، اس کے ابھی پاکستانی فضائیہ جو ہے وہ بھارت کے مرکز تک نہیں پہنچی تھی. ابھی صرف پنجاب کے مختلف علاقوں اور ارد گرد میں فضائیہ نے جو کارروائیاں کی، ان کارروائیوں میں بھارت کے بہت سے مراکز، بہت سے جو اہم پوزیشنیں تھیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے فوجی اڈوں کو برباد کر دیا. اور جب مودی نے دیکھا کہ اس کی فضائیہ کچھ نہیں کر پا رہی ہے، پہلے ہی فرانس کے بنے ہوئے جدید ترین اور مہنگے ترین جہاز پاکستانی شاہینوں نے، ہوا بازوں نے 3 اڑا دیے تھے، اور دوسرے کسی کمپنی کا ایک جہاز بھی اسی طرح. اب یہ ہوا کہ دنیا کی منتیں کرنے لگا، امریکہ کی منتیں کرنے لگا، اور امریکہ کے صدر نے پاکستان پر دباؤ ڈال کر جنگ بندی پر آمادہ کی. جنگ بندی ہوئی، مودی کی فیز 7. اب کل جو شاہین ہمارے ہوا باز نکلے تھے، ان کا جو شعار تھا، جس نعرے کے ساتھ وہ نکلے تھے، بنیان مرصوص، یہ الفاظ تھے: سیسا پلائی ہوئی دیوار، متحد ہو کر جاؤ اور دشمن کو سبق سکھاؤ. اب فی الواقعہ دنیا نے دیکھا جدید ترین جنگوں میں 21ویں صدی کے تیسری دہائی کے نصف حصے کی جنگ میں پاکستانی فضائیہ نے اتنا بڑا سبق بھارت کو سکھا دیا کہ اس کے پاس جنگ بندی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں رہا. پاکستان کے جو افواج ہیں، پیدل افواج، آرمی، اس نے 1 انچ بھارت کی فوجوں کو اپنی سرحد کے اندر داخل نہیں ہونے دیا. نیوی تک کبھی بات پہنچی نہیں. سامعین گرامی، معاملہ یہ ہے کہ مودی، بھارتیہ جنتا پارٹی جس کی یہ حکومت ہے، یہ دراصل RSS کا سیاسی چہرہ ہے. RSS وہ دہشت پسند تنظیم تھی جو 1925 میں بنی تھی. اس کے بننے کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح اسپین سے مسلمانوں کے وجود کو مٹایا گیا، اسی طرح ہندوستان سے بھی مسلمانوں کے وجود کو مٹایا ہوا.
یا تو مسلمانوں کو ہندو بن کر رہنا ہوگا، یا پھر ان کو طے کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، یا وہ اس کو چھوڑ کر، ہندوستان کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ یہ RSS کا مشن تھا۔ یہ جو مودی ہے یہ اسی RSS کا سیاسی چہرہ ہے۔ بدترین متعصب انسان، اس نے گجرات میں 2000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ دنیا نے اس کو قصاب کا لقب دیا تھا، یہ قصاب تھا۔ اس کے دل کے اندر اسلام، مسلمانوں کی نفرت، اس کی پارٹی کے دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے۔ مسلمان قیادت نے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ہما، دونوں نے اور مسلم قیادت نے یہ چیز محسوس کر لی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد ہندو مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مٹائیں گے۔ اب آپ دیکھیے مٹانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہے، ان کے گھر بلڈوز کیے جاتے ہیں، ان کی املاک چھینی جاتی ہے، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، گلی کوچوں میں ان کو اجتماعی قتل کیا جاتا ہے۔ قربانی کے دن آ رہے ہیں، عید قربان آ رہی ہے، ہندوستان میں گائے کی قربانی کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ وہ تو ہمارے کچھ نیک دل علماء نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ بھائی چلو چھوڑو، گائے کی قربانی کو نہ کرو، لیکن اب تو بکرے کی قربانی کو بھی وہ گوارا نہیں کر رہے۔ آپ اس صورت حال میں مسلمانوں کو کاواز عزت کے ساتھ زندہ رہنا، بات ہے عزت کے ساتھ۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی جتنی املاک ہے، بابری مسجد ایک تاریخی مسجد تھی، 1992 میں دسمبر میں اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کتنی ہی اور مسجدیں ایسی ہیں جن پر نشان لگا دیا گیا ہے کہ ان کے نیچے بھی ان کے دیوتاؤں کے مورتیاں پڑی ہوئی۔ مسلمانوں نے ان کے دیوتاؤں کو مٹا کر وہاں مسجدیں بنائی، یہاں تک کہ بزرگان دین کے مزار جو ہے، دلی کی شاہی مسجد، تاج محل، اس کے بارے میں بھی ان کی یہ رائے ہے۔ بڑی بڑی تاریخی عمارتیں جو ہیں، ان عمارتوں کو وہ مٹانا چاہتے ہیں۔ اب ان حالات میں جو مسلمان وہاں جی رہے ہیں، ان مسلمانوں کی زندگی عزت کی زندگی نہیں رہی ہے، آسان نہیں رہی۔ علامہ اقبال نے اسی چیز کو محسوس کیا اور دو قومی نظریہ پیش کیا۔ ہندو مسلمان ایک قوم نہیں ہے، دو قوم ہیں۔ ہمارے کچھ نیک دل بزرگ علماء دین جنہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ ملت اوطان سے بنتی ہے، آج ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اس وطن کے پرستار ہیں، لیکن اس وطن میں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات میں صورتحال مسلمانوں کے جو وہ تو جو ہے وہ ہے، عزت کی زندگی نہیں رہی ہے۔ ملازمتیں ان کے لیے باوقار ملازمتیں نہیں ہیں، کاروبار بڑے بڑے سارے ہندوؤں کے پاس ہیں۔ اب دولت ساری کی ساری ہندوؤں کے پاس ہے، اصل و رسوخ سارا ہندوؤں کے پاس ہے۔ مسلمان جو ہیں یا ملازم ہو کر رہے یا غلام ہو کر رہے۔
جو مسلمان بھارت کے ساتھ وفا کا عہد رکھتے ہیں، اس خیال سے رکھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پردادا کتنی نسلیں یہاں رہی ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر کہاں جائیں، اور اس کہاں کا جواب ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے کہ چلے جیسے گزر رہی ہے ویسے گزارتے ہیں۔ اب ان حالات میں مودی جو ہیں ان کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے وجود کو مٹانے کے درپے ہو گیا۔ 1925 میں جب RSS بنی، RSS حقیقت میں اس تصور کے تحت بنی تھی کہ جس طرح مسلمانوں کو اسپین سے مٹایا گیا ان کا وجود، اسی طرح ہندوستان سے ان کا وجود مٹایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو سیاسی چہرہ ہے RSS کا، جس کے تحت حکومت کر رہا ہے مودی، یہ سیاسی چہرہ ہے، لیکن اصل میں ان کا تصور، نظریہ نسب العین وہی ہے۔ اب ان حالات میں پاکستان بن گیا، ان کی شدید مخالفت کے باوجود پاکستان بن گیا، اس کا آدھا حصہ بھارت کی سازش سے بلکہ عملی اقدام سے، فوجی مدد سے کاٹا گیا۔ اگرچہ کہ ایک شخص کی پاکستان کے ساتھ بے وفائی، غداری نہیں، جو رنگ دکھایا وہ بنگلہ دیش جو بنا، بنگلہ دیش کے عوام، بنگلہ دیش کے عام لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو تو اسی وقت اس کی اپنی فوج نے مار دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی بیٹی جب بنی وزیر اعظم، تقریباً پچھلے 15-20 سال اس نے وہاں مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہندو کرتے ہیں، نام کی مسلمان ہے، بھاگ کر گئی تو انڈیائی میں پناہ لی۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ حالات ہیں جن حالات کے اندر 3 جنگیں ہوئی، پاکستان اور انڈیا کی۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ ہماری سیاسی قیادتیں بے بصیرت رہی، اب بھی بے بصیرت ہے، وہ اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے رنگ میں رنگ نہیں سکے، وہ اس ملک کی جو نظریاتی روح ہے، ایمانی روح ہے، اس کے مطابق اس کی تعبیر نہیں کر سکے، اس کی تعلیم اور اس کے پورے نظام کو اسلام کے قالب میں ڈال نہیں سکے۔ لیکن ایک چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس کے بانیوں کی جو نیتیں ہوتی ہیں وہ اس کے اندر حلول کر جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے وجود کے اندر حقیقت میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی روح اور ان کا تصور داخل ہے، اسلام داخل ہے۔ اب اس کو مٹانے کے لیے خواہ پاکستان کے اندر لبرل اور سیکولر قوتیں جو ہیں وہ زور لگائیں یا کوئی اور زور لگائے، وہ مٹا نہیں سکے گا۔ اب دنیا نے دیکھا کہ مسلمان، پاکستانی فوج، پاکستانی فضائیہ جب دشمن نے پے در پے ہمارے ہوائی اڈوں پر
وہ اڈے جہاں ہماری فضائیہ کے وہ اثاثے پڑے ہوئے تھے، ہمارے ہتھیار تھے، ہمارے میزائل تھے، وہاں جب پے در پے حملہ کیا، اس کے بعد ہماری فوج نے بنیان مرصوص کو اپنا نعرہ بنا کر تو یہ طے کیا کہ اب بازی جیت کر ہی آنا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہوا بازوں نے، شاہینوں نے تحریری طور پر رخصت ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو باقاعدہ خدا حافظ کہا کہ ہمارا واپس آنا توقع نہ رکھیے گا، ہم جس مشن پر جا رہے ہیں اس مشن پر ہماری جان جائے گی، لیکن ہم اپنا مشن مکمل کر کے آئیں گے۔ ہمارے ہوا بازوں نے، ہمارے پائلٹوں نے ابھی پورے ہندوستان میں داخل، دلی تک گئے بھی نہیں، پنجاب اور اس کے ارد گرد کے کچھ جو بڑے بڑے اس کے مراکز تھے بھارت کے، ان کو ٹارگٹ کیا، اور ایسا ٹارگٹ کیا کہ وہاں بھارت کے بڑے بڑے جو اڈے، جو بڑی بڑی تنصیبات تھیں، ان کو تہس نہس کر دیا۔ جب مودی نے دیکھا کہ حالات اس حد تک چلے گئے ہیں، اب اگر معاملہ دلی تک، وہ تو اسلام آباد تک آ گیا تھا، اسلام آباد پر اٹیک ہوا تھا، نور خان ایئر بیس اسلام آباد ہی میں ہے، لیکن اگر پاکستانی فضائیہ دلی تک چلی گئی، آگرہ تک چلی گئی، پاکستانی فضائیہ نے اگر کلکتہ تک مار کی، پاکستانی فضائیہ نے اگر ساؤتھ میں جا کر حملے کیے، تو پھر اس کا کیا بنے؟ جب وہ اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے گئے تھے تو پھر تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب مودی نے دنیا کی منتیں شروع کی کہ جنگ بند کرو۔ ٹرمپ فلسطین میں جنگ، غزہ میں جنگ نہیں بند کرا سکا، کرائی ہی نہیں اس نے۔ اسرائیل کی کو تھپکیاں دی، اس کی حوصلہ افزائی کی، خود کہا کہ غزہ کے لوگوں کو وہاں سے مٹا دیا جائے گا، ہم وہاں غزہ میں اپنی پراپرٹی بنائیں گے، اور مختلف طرح کے وہ منصوبے تھے۔ لیکن اس مسلمان کا ایمان جو ہے، اس ایمان کو کوئی نہ چھین سکتا ہے، نہ اس چراغ کو بجھا سکتا ہے، اللہ یہ کہ مسلمان خود ہی اپنے سینے کے ایمان والے چراغ کو بجھا دے۔ غزہ ہے کتنا ہے؟ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ غزہ میں لوگ کتنے ہیں؟ تقریباً لاکھوں تو شہید ہو چکے ہیں، لیکن کل ایک عرب اخبار نے لکھا کہ امریکہ کے صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا ہے کہ تم جنگ کر کے غزہ کو فتح نہیں کر سکتے، اور نہ ہی جو تمہارے لوگ ان کے اہل غزہ کے پاس ان کی تحویل میں ہیں ان کو تم چھڑا سکتے۔ اس سے پہلے جو رہا ہوئے وہ مذاکرات کے ذریعے رہا ہوئے، جو ابھی تک ان کے قبضے میں ہیں ان کو مذاکرات ہی سے رہا کرا سکتے۔ مجاہدین کو بے تحاشا مارا جا رہا ہے، اسرائیلی بمباری سے بے تحاشا شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی تعداد خود امریکی صدر نے تسلیم کیا کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مصر سے آ رہے ہیں، دوسرے مسلمان ملکوں سے جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہتھیار نہیں پھینکے، ہتھیار پھینکنا یہ خواب ہے تم لوگوں کا، مسلمان اگر مسلمان ہے ہتھیار نہیں پھینکے۔ کل ہماری فوج نے بھی وہی کیا، ہماری فوج نے دنیا کو بتا دیا پاکستانی فوج اپنے ہجوم کے لحاظ سے
اپنے وسائل کے اعتبار سے، اپنے اسلحہ کے اعتبار سے، اور پاکستان روپیہ پیسہ کے اعتبار سے بھارت سے بہت پیچھے ہو، لیکن ایمان اور یقین، اللہ پر یقین، اس اعتبار سے دنیا کا کوئی ملک پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بشرطے کہ ان کنتم مومنین، پاکستان والوں تو مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ جو آیت کا ٹکڑا میں نے آیت پڑھی ہے، بنیان مرصوص، بنیان مرصوص کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ایسی دیوار جس کے اندر ذرا سی بھی درز سوراخ نہ ہو، اینٹ سے اینٹ پیوست ہو، اتحاد، وحدت، اور اس طرح جو مسلمان لڑتے ہیں اللہ کی راہ، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ کل ہمارے شاہینوں ہوا بازوں نے اسی طرح لڑائی کی، ہماری فوج میدان میں ہے، ابھی جنگ بندی ہو گئی ہے، فائر بندی ہو گئی ہے، لیکن فوج ابھی اسی طرح اسی جگہ پر ڈٹی ہوئی ہے۔ مودی نے امریکہ سے صدر کی منتیں کر کے، دنیا ہمارے اپنے دوست ملکوں کی منتیں کر کے، ترکی کی منتیں کر کے، امارات کی منتیں کر کے پاکستانی حکومت کو منایا، اور پاکستانی حکومت نے فوج کو منایا۔ اب یہ پاکستان کی سربلندی کی کل جو تاریخ رقم ہوئی ہے، یہ ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، سنہرا ورق ہے۔ ہم زندہ رہیں گے، ہم سربلند رہیں گے، اسی صورت میں رہیں گے کہ بنیان مرصوص ہمارے ملک میں ایسی عناصر بھی موجود ہیں جن کے ہندوستان کے ساتھ کاروباری اور اندرونی رابطے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے ساتھ بھی، لیکن پاکستان کے عوام کل انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہماری عزت اور بقا، ہمارے وطن کی عزت اور بقا اسی میں ہے کہ بنیان مرصوص، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جب اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر لڑتے ہیں، تو جب اللہ پسند کرتا ہے تو ان کو فتح و کامرانی بھی دیتا ہے۔ پاکستانی فوج، پاکستانی فضائیہ کو، پاکستانی بحریہ کو میرا سلام، پاکستانی حکومت کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اپنے آرمی چیف اور فضائیہ کے چیف کو، بحریہ کے چیف کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس موقع پر استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جو ہماری نسلوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔